اللہ جل جلالہ عز اسمہ دی پاک ذات واسطے درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا والی بطحا خیر الورا پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات محترم توجہ میری طرف رکھیے. میں انشاءاللہ 20 تو 25 منٹ گفتگو کراں گا. کانفرنس دا عنوان ہے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو جان لگے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں ایک تنبیہ فرمائی. فرمایا میرے صحابہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے صحابہ نماز دا خیال کریا جی, نماز نو دے وقت تے پڑھیا جی, اور اپنے ملازمین دا خصوصاً خیال رکھیا جی. میں آج یہ نہیں بیان کرنا کہ بے نمازی دا انجام کیے, نہیں, اج میں بیان کرنا ہے کہ تسی سارے احباب اللہ پاک دے گھر اندر آ کے نماز پڑھ دے ہو, سجدہ کر دے ہو, اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو جاندے ہو. اللہ پاک نماز دی فضیلت کی دسنا چاہندے نے. تہاڈی فضیلت کی ہے, تسی فجر دی نماز پڑھ دے او دی فضیلت کی ہے, تسی زور دی نماز پڑھ دے او دی فضیلت کی ہے, تسی عصر دی نماز پڑھ دے او دی فضیلت کی ہے, مغرب عشاء پڑھ دے او دی فضیلت کی ہے. ساڑھے احباب میں معلوم ہی نہیں. اسی فجر دی نماز پڑھنے ہیں, زور دی پڑھنے ہیں, کس وجہ تو پڑھنے ہیں؟ اللہ پاک کو سی انعام کی لینا. اور ایک گل اور یاد رکھو, جس بندے دی زندگی اندر نماز ہے نا, نماز, او بندہ کامیاب ہے. جس بندے دی زندگی اندر نماز نہیں, اس بندے دی کامیابی دا کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں. سب تو پہلے قیامت والے دن کس چیز دا حساب ہونا ہے؟ کیا تجارت دا حساب ہونا ہے, مال دا حساب ہونا ہے, دولت دا حساب ہونا ہے؟ نہیں. سب تو پہلے اللہ پاک دی عدالت اندر نماز دا سوال کیتا جائے گا, اور معاملات دی اندر خون دے بارے سب تو پہلے سوال کیتا جائے گا. اس واسطے اسی اس سوال دے جواب دہی واسطے اپنے آپ نو تیار کریے. اسی نمازاں پڑھیے, نمازاں دی پابندی کریے. تجارت رہندی ہے تے رہ جائے, کاروبار رہندا ہے تے رہ جائے, لیکن جدو اللہ پاک دی صدا آ جائے, مؤذن اذان دے, سانو سب تو پہلے کتے آنا چاہیے؟ اللہ پاک دے گھر اندر آ کے اس رب دے پیغام تے اسی حاضر ہو کر کے اپنا سر اللہ دے سامنے رکھ کر کے اپنے پروردگار عالم نو راضی کر جائیے. غور کرنا, توجہ فرمانا. اور یہ بھی گل یاد رکھو, اے امت محمدیہ نہیں صرف نمازاں پڑھ دی, پہلے انبیاء بھی نمازاں پڑھیا کرتے سن. انشاءاللہ قرآن پاک تو 3 دلیلہ دینا اور اس بعد بات آگے چلانے ہیں. غور کرنا, توجہ فرمانا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرنا تو سی احباب سماعت کرو. اللہ پوری زندگی میں نور تہانوں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد, آواز نہیں آئی, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی دا نام آوے محبت نال, پیار نال, عقیدت نال, الفت نال, احترام نال. آقا پاک دی ذات پاک دے درود پڑھیا کرو. تسی جان دے ہو امام کائنات کتنے اعلیٰ پیغمبر, کتنی شانہ والے پیغمبر, کتنے مقام والے پیغمبر. جتنا بڑا امام ہے اتنا بڑا پیغمبر تے درود بھی ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام دا کوئی جوڑ کوئی نہیں. جی اللہ تعالی نے تو آخری نبی دیتا ہے, پھر اس نبی تے درود و سلام بھی اس انداز دنال پڑھنا چاہیے. کون میرا پیغمبر ابتدا اندر تیرا ایمان تازہ کر جاما. غور کرنا ذرا, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضور دا جواب نہیں, جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں, جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں, جواب رہن دے. نہ خزینے دی بات
بات نہ نگینے دی بات کر، نہ خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر، او کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، او کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے، بولو سبحان اللہ، چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، علی سونے پاک سانو جان تو بھی پیارے نے، علی سونے پاک سانو جان تو بھی پیارے نے، این جنتی نواب، این جنتی نواب، این جنتی نواب، نواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، محشر دے دن جدوں تو پنے ستونا ہے، اتھے کوئی نہیں ساتھی تیرے کم میں ہونا ہے، محشر دے دن جدوں تو پنے ستونا ہے، اتھے کوئی نہیں ساتھی تیرے کم میں ہونا ہے، حضور کہنے کے حضور اللہ این میرے امتی، این میرے امتی حساب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، غور کرنا درات محترم توجہ فرمانا، مختصر بات میرے برادر مولانا عثمان جمیل صاحب تشریف لائے نے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ پاک نا قرآن اعلان کر رہے آئی، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فلاں پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جڑے لوگ اپنی نمازاں دی اندر خشیت پیدا کر دینے، اپنی نمازاں دی اندر اللہ دا ڈر پیدا کر دینے، اپنی نمازاں دی اندر اللہ پاک دا خوف تلاش کر دینے، اور ایک گل یاد رکھو نبیڑی دے باسیوں صرف و صرف امت محمدیاں نہیں نمازاں پڑھ دی، بلکہ پہلے انبیاء بھی نمازاں پڑھیا کر دے جانے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہی ہے، غور کرنا درات محترم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یار میری طرف توجہ کرو، اسی وہ اتنا لمبا فیصلہ بات تو سفر کر کے آئے ہیں، تسی کدی ادھر گل کر رہے کدی ادھر کر رہے، توجہ دے نال گل سنو، 20 تو 25 منٹ میری گفتگو مڑ کے انشاءاللہ مولانا دا تفصیلی بیان ہوئے گا، آنے والے مہمان دی قدردانی یہی ہوندی ہے، خاموشی نال سنیا جائے، اسی نہیں کہندے سبحان اللہ کو، اسی نہیں اور تواڈے کو نعرے مرواندے، صرف پیار نال محبت میری طرف توجہ کرو، کیونکہ میں جڑی 20 منٹ تواڈے گفتگو کرنی تواڈے پلے پوے تانوں پتہ لگے کہ اسی نماز کس وجہ تو پڑھنے ہیں، انشاءاللہ سنو گے نا دھیان نال، غور فرمانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے آئی، صرف و صرف امت محمدیہ نہیں نمازاں پڑھ دی، پہلے بھی انبیاء نمازاں پڑھیا کر دے جانے، غور کرنا درات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تساں جان دے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک حکم دے چھڑیا اپنی اہلیہ نو لے لو اور اپنے بچے نو لے لو، ایک غیر زراعت والی وادی اندر چلے جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے نو اور اپنی اہلیہ نو لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ دا قرآن ترجمانی کر دے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو اور اپنی اہلیہ نو ایک غیر زراعت والی وادی اندر لے کر کے جا رہے ہیں، جتھے نہ کوئی پانی
بنانی ہے، نہ بندہ نہ بندہ بشر کوئی بھی چیز کوئی نہیں۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھے کیوں چھڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وجہ تو چھڑ کے جا رہے ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ تاکہ نمازی بن جان۔ دوسری دلیل غور کرنا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو آکے اے قوم دے لوگو اللہ دی ذات نہ شرک نہ کریا کرو اور ناپ تول اندر کمی نہ کریا کرو۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نو آکھیا اے شعیب علیہ السلام قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب علیہ السلام سانو اے دسو تواڈا خدا سانو اے حکم دیندا یا تواڈیاں نمازاں سانو اے حکم دیندیاں نے اسی اپنے ابا و اجداد دے دین نو چھڑ دئیے۔ تیسری دلیل حضرت مریم علیہ السلام تے تہمت لگ گئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام تے تہمت لگی ہے۔ ایک بچہ چھوٹا جا بولیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ پتہ یہ چلیا کائنات دے لوگوں حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھیا کرتے سن، حضرت شعیب بھی نماز پڑھیا کرتے سن، حضرت عیسیٰ بھی نماز پڑھیا کرتے سن، لیکن امت محمدیہ دا اعزاز کی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء دیا نمازہ دا مجموعہ امت محمدیہ نو عطا کر چڑھے آئے۔ اور کرنا درات محترم شرح معنی الآثار امام طحاوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، انہوں نے لکھیا غور کرنا جڑیاں فجر دیاں 2 رکعتاں نے اے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو عطا کی دیاں، جڑیاں ظہر دیاں 4 رکعتاں نے اے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا کی دیاں، جڑیاں عصر دیاں 4 رکعتاں نے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام نو عطا کی دیاں، جڑیاں مغرب دیاں 3 رکعتاں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو عطا کی دیاں، اور عشاء دیاں 4 رکعتاں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام نو عطا کی دیاں۔ لیکن حضرات محترم کوئی آدم فجر پڑھ رہے آئے، ابراہیم ظہر پڑھ رہے آئے، عزیر عصر پڑھ رہے آئے، یونس مغرب پڑھ رہے آئے، تے حضرات محترم ایوب عشاء پڑھ رہے آئے، لیکن امت محمدیہ نو اللہ پاک نے اعزاز عطا کر چھڑے آئے 5 نمازہ اللہ نے میرے نبی نو اور امت محمدیہ نو اللہ نے عطا کر چھڑیاں نے۔ حضرات محترم نمازاں پڑھیا کرو، دکان رہندی ہے تے رہ جائے، تجارت رہندی ہے تے رہ جائے، لیکن جس بندے دی نماز رہ گئی ہے حضرات محترم وہ بندہ خسارے اندر ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح وہ بندہ پائے گا جدی نماز اندر خشیت آ گئی، کامیابی اس بندے نو ملے گی جڑا بندہ نمازی بن جائے گا۔ حضرات محترم توجہ فرمانا، لہو 5 نمازاں دی فضیلت بیان کرن لگیا تے بات ختم ہون لگی ہے۔ حضرات 5 نمازاں اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، او یار کلمہ بندے نے زندگی اندر حضرات جدوں مسلمان ہونا ہے ادو ہی پڑھنا ہے۔ اسلام دے 5 ارکان دے وچوں ایک ہی رکن نماز ہے، جڑا روزانہ 5 وقت انسان نے اللہ دے روبرو پیش ہونا ہوندا ہے۔ اس واسطے حضرات محترم نمازاں دی پابندی لازمی ہے۔ اور جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے، ظہر دی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے، عصر دی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے، یا مغرب دے عشاء دے وقت ہوندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اعزاز کی عطا فرماندے نے، اللہ پاک اس بندے نو مقام کی عطا فرماندے نے۔ غور کرنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو اپنی حفاظت اندر لے لیندے۔ اللہ پاک کی کردے نے؟ بولو بولو اللہ پاک کی کردے نے؟ بولو اونچی آواز، اللہ پاک اس بندے نو کی کردے نے؟ اپنی حفاظت اندر لے لیندے۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف نے نا ایک بندے دے قتل دا حکم دیتا کہ انہوں تو قتل کرنا ہے۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے اس بندے نو پکڑ کر کے لے کر کے جا رہا۔ آپ نے ایک جملہ پوچھا اصلیت الصبح، کہ صبح دی نماز پڑھی؟ فرمایا جی پڑھی۔ فرمایا جا تینوں آزاد کر رہا، تینوں قتل نہیں کر رہا۔ ایک وقت آیا حجاج بن یوسف نے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو فلاں بندے نو قتل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ فرمایا نہیں کیتا۔ فرمایا کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا اس وجہ تو نہیں کیتا، میں اپنے بابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیا سی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے نا اللہ پاک اس بندے نو اپنی حفاظت اندر لے لیندے نے۔ اس بندے نے فجر دی نماز پڑھی سی تے میں کون ہونا سالم اس بندے نو قتل کرنے والا؟ فجر دی نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں اپنی حفاظت اندر لے لیا ہے۔ مسلمانوں اگر تسی فجر دی نماز پڑھو، اگر تسی صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے
گرے ازاری کرو، ساری کائنات ستی پئی ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر کے تسی فجر دی نماز پڑھو، میں دیکھا جادو کس طرح توڑے تے ہوئے، میں دیکھنا حضرت جو بندہ فجر دی نماز پڑھ دے، اللہ دی اموال نو، اللہ دی دولت نو، اللہ دی اولاد نو، اللہ دی جان نو، ساری کائنات دے خساریاں تو محفوظ کر لیندا ہے۔ نماز فجر پڑھنا تو ہٹا کم میں اللہ دی حفاظت اندر لے لینا میرے پروردگار عالم۔ اور فجر دی نماز پڑھیے تے کی لب دے؟ بولو بولو کی لب دے؟ اللہ پاک دی حفاظت لب دی۔ جدو بندہ اللہ پاک دی حفاظت اندر آ جائے، کائنات دا کوئی بندہ اس بندے نو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پروردگار عالم دی حفاظت آ گئی۔ ہن جڑا بندہ ارادہ کر کے فجر پڑھے کہ لو جی میں اج اللہ پاک دی حفاظت اندر ہونا ہے تے اللہ پاک نے مینوں یقیناً اپنی حفاظت اندر لے لے، وہ بندہ کدی فجر دے اندر سستی نہ کرے۔ دوسری نماز ظہر دی نماز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ظہر تو پہلے 4 رکعتاں تے ظہر تو بعد 2 رکعتاں یا 4 رکعتاں پڑھ دے، اللہ پاک اس بندے تے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے۔ زور دی نماز پڑھیے تے جہنم تو آزادیاں مل گئیاں، عصر دی نماز آ گئی، عصر دی نماز حضرات محترم غور کرنا، جس طرح آپ جم گٹھا لگا کر کے بیٹھے ہیں اسی طرح اللہ دے نبی اپنے صحابہ دے درمیان موجود نہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا آسمان دی طرف دیکھو، صحابہ نے آسمان دی طرف دیکھا، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ آسمان تے کوئی چیز نظر آئی ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ چوتھویں رات دا چند نظر آیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ چند نو ویکھن لگیاں کوئی پریشانی تے نہیں آئی، کوئی مصیبت تے نہیں آئی، کوئی تکلیف تے نہیں آئی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بڑی آرام نال اپنی نگاہاں نو چکے آئی اور چند دی طرف اسی دیکھ لے آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اسی طرح ہی تسی جنت دے اندر، اسی طرح ہی تسی جنت دے اندر اپنے پروردگار عالم دا دیدار کرو گے، لیکن اللہ اوتھے درجے بنا دے گا، کسے نو کئیاں سالاں چ ایک باری اللہ دا دیدار ہوئے گا، کسے نو کنی دیر بعد، کسے نو کنی دیر بعد، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہون گے جنہاں نو ایک دن وچ ایک باری اللہ دا دیدار ہوئے گا، لیکن ایتھے بس کوئی نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ فجر تے عصر دی حفاظت کردا ہے اس بندے نو ایک دن وچ 2 واری اللہ اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما دین گے۔ جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو اپنے چہرے دا دیدار کراندے نے۔ کرنا چاہتے ہوں اللہ دا دیدار۔ حضرات محترم میں ایک بات کہنا چاہنا، جنت اندر اسی ساری جانا چاہنے ہیں، جنت دی فرنٹ سیٹ تے اسی ساری بہنا چاہنے ہیں، لیکن عمل نام دی کوئی چیز ساڑے اندر کوئی نہیں۔ نمازاں تو دوریاں سی اختیار کرنے ہیں، نمازاں تو حضرات محترم دور دور بھج کر کے جانے ہیں۔ مسجد اندر اذان ہو رہی ہے، ساڑے کاروبار انجی چلی جا رہے نے، ساڑے معاملات انجی چلی جا رہے نے۔ نہیں مسلمان اگر جنت اندر جانا چاہنا ہے، اللہ دا دیدار لینا چاہنا ہے، عصر دی نماز پڑھیا کر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ درمیانی نماز دی حفاظت، عصر دی نماز دی حفاظت، جے عصر دی نماز دی حفاظت کرے گا اللہ پاک تینوں اپنے چہرے دا دیدار کروا دین گے۔ کرنا چاہتے ہو اللہ دے چہرے دا دیدار، او کیسا سما او پربہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ او کیسا سما او پربہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ اتھے ویندے پہ رب نو، اتھے ویندے پہ رب نو، اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ جیڑا بندہ مغرب دی نماز پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے صغیرہ گناہ منو معاف فرما دیندا ہے۔ ایک صحابی اللہ دے نبی کو لایا ہے، یا رسول اللہ میرے کو فلاں گناہ ہو گیا ہے، میرے واسطے حکم جاری کرو۔ امام کائنات خاموش نے، مغرب دی اذان ہوئی ہے،
صحابی اللہ دے نبی دے نال مسجد اندر جا کے نماز پڑھ دے. نماز پڑھن تو بعد صف اندر کھڑا ہو کر کے کہندا یا رسول اللہ میرے تے حکم لاؤ, میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی, اور یقیناً صحابی دا کوئی کبیرہ گناہ نہیں, بالکل صغیرہ گناہ ہے, چھوٹے گناہ نہیں. اللہ دے نبی فرمان لگے میرے صحابی تو مغرب دی نماز پڑھیے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. تکبیر اولا دے نال پڑھیے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا اس نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک نے تیرے صغیرہ گناہ نوں معاف کر چھڑے آئے. جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ دے, نماز پڑھیے, وتر پڑھے نے, اس تو بعد اپنے گھر اندر گیا ہے, سورت ملک دی تلاوت کیتی, اپنے بستر تے سو گیا ہے, صبح اٹھے ہیں فجر دے والے, آیا مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھی ہے. ہن ساری رات ستا رہا ہے, کوئی تلاوت نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی نبی پاک دی مجلس کوئی نہیں, نماز عشاء پڑھی ہے تے سو گیا ہے, لیکن فجر دی نماز دی حفاظت کیتی, اٹھ کے فجر پڑھی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے دی ساری رات دا قیام اللہ پاک نے, ساری رات دا سونا اللہ پاک نے عبادت اندر لکھ چھڑے آئے. پیر جی نمازاں پڑھیا کر, پیر جی چھڑ دے غفلتاں, اللہ پاک دے سامنے جانا ہے, اللہ پاک دے حضور کھڑے ہونا ہے. یہ 5 نمازاں تیرے کول تحفہ نے, اگر یہ اندر غفلت کرے گا دس اللہ پاک نو کی جواب دے گا؟ پیر جی میں سوال کرنا چاہنا, انبیاء نے نمازاں نہیں پڑھیاں, صحابہ نے کی گل نمازاں نہیں پڑھیاں, اے امت نو اللہ نے تحفہ عطا کیتا ہے. اگر اے دے اندر کمی کر کے جاؤ گے تے باقی معاملات خراب کر دیتے جان گے. جس بندے دی نماز ہی پوری کوئی نہیں, وہ اپنے آپ کو سچا کہندا پھر اسی سچا نہیں مندے. جڑا بندہ نمازی نہیں, وہ بندہ اپنے آپ کو عادل کہندا پھرے, اسی انہوں عادل نہیں مندے. جس بندے دی زندگی اندر نماز ہے, باقی سارے معاملات اللہ دے درست کر دے گا. حضرات محترم آخری بات میرا سلام ہے, جڑا بندہ نماز دے اندر سستی نہیں کردا, اللہ دی زندگی دے سارے کام اپنے ذمہ لے لیندا ہے. ساڈے استاد محترم مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ سلفیہ دے شیخ الحدیث, کسے پوچھیا استاد جی تسی سارے کام ٹائم تے کیوں کر لیندے ہو؟ کہندا پترو گل سنو, سارے کام ٹائم تے میں تاں کر لینا, میں اللہ پاک دا کام ٹائم تے کر رہا, میں نماز ٹائم تے پڑھنا. اور اتھوں دے خادم نے حاجی صاحب رفیق صاحب کہنے لگے مینوں 39 یا 40 سال ہو گئے اس مسجد اندر, کہندے اے جڑا امام صاحب تو پیچھے مصلی ہے نا, ایتھے میں کدی بھی یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر کسی اور نہیں ویکھیا. جتھے بھی حضرت انہوں نے نماز اتھے پڑھنی, وہ حضرت دا مصلی ہے, تو بھی اپنی زندگی دا کوئی مصلی طے کر کے میں یہ اتھے نماز پڑھنی ہے. ہاں کوئی تو نہیں کتے گیا ہے, تیری جگہ تے کوئی بندہ کھڑو گیا آ کے, ورنہ نہیں, تیری موجودگی اندر تیرے مصلی تے کوئی اور بندہ کھڑا نہ ہو سکے. پتہ چلے کہ اس مسجد دا نمازی ساڑیاں ساریاں نمازاں نے. اور یاد رکھو عبید اللہ قواری رحمت اللہ علیہ نا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاد نے, آخری بات سنی, جنہاں نو اپنی نمازاں دی فکر ہوندی ہے نا, وہ بندے پھر زور لا دیں نماز نہیں جان دیں. فرماندے نے ایک مہمان آیا گھر اندر, تے میں او دے نال نہ گپاں چ لگ گیا, مینوں پتہ نہیں لگیا عشاء دی نماز نکل گئی. کہندے میں اپنا کوڑا پکڑیا اور بصرہ دیاں ساری گلیاں چ دوڑایا, مینوں کسے مسجد بھی نماز مل جائے, لیکن نماز نہیں ملی. کہندے نبی پاک نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ جماعت نال نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 27 نمازاں دا ثواب دیندے نے. کہندے اس مسجد اندر میں کھڑے ہو کے عشاء دی نماز 27 واری پڑھی, نماز پڑھی 27 واری. میں سو گیا, رات خواب آیا, گھوڑیاں دی دوڑ ہو رہی ہے. کہتا میرا گھوڑا پیچھے باقی گھوڑے اگے, میں بڑا دوڑا رہا اپنے گھوڑے نو, میرا گھوڑا اگلے گھوڑیاں دے نال مل جائے, لیکن نہیں مل سکیا. پیچھو ایک بندہ آندا کہندے عبید اللہ صاحب تسی اپنے گھوڑے نو تھکاؤ نا, تسی کدی بھی اگلیاں نال نہیں مل سکدے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وجہ تو عشاء دی نماز رہ گئی. اگر اپنی زندگی اندر نماز دا اہتمام کرے گا تو ویر جی پھر اے منزلہ بھی آسان ہو جان گی, اللہ اگلیاں منزلہ بھی آسان کر دے گا. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے, پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. تم اپنے کیے کا بدلہ پاؤ گے, تم
اپنے کیے کا بدلہ پاؤ گے، اے بے نمازی جہنم کو جاؤ گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو پکا سچا نمازی بنائے، 5 وقت دا نمازی بنائے، فجر دی حفاظت کرو، زور اثر مغرب عشاء کوئی نماز تہاڈی رہنی نہیں چاہیے، سارے کام ہوندے۔ میں حضرت محترم مینوں تسی ایک ایمانداری نے ایک سوال دا جواب دیو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انسان دی آمد ایک مقصد بیان کیتا ہے، وما خلقت الجن والانس، بولو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہندا سی جنات انسان کادے واسطے پیدا کیتا ہے؟ عبادت واسطے۔ ایک سوال ہے، اللہ نے پیدا کیتا ہے عبادت واسطے۔ قرآن پاک دے 30 پارے تواڈے کول نے، اس عبادت تو علاوہ کسی اور مقصد واسطے اگر اللہ نے تانوں بھیجیا تے لے آؤ، پر میں عبادت واسطے بھیجیا۔ ہن عبادت اندر بنیادی چیز ساری نماز، اگر یہ نماز نہیں پھر تو اللہ دی جڑی تیری آمد دنیا تے کیتی گئی ہے، تینوں بھیجیا گیا، پھر تو اس چیز دا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ اگر مقصد خدا دا پورا نہیں کرے گا، خدا تیرا مقصد کدی پورا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے۔